نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ تعالی جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی نشست میں اس امر پہ تفصیلی روشنی ڈال رہے تھے کہ جب تمام اعمال ظاہری شریعت کے مطلوبہ جملہ اعمال ظاہری کی اصلاح کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے اور ان اعمال کے اعمال صالحہ بننے کے لیے یہ امر انتہائی ضروری بلکہ ناگزیر اور واجب ہے کہ قلب کے اعمال درست ہوں، عمدہ ہوں اور صالح ہوں. قلب کی صالحیت ہی اعمال ظاہری کو صالحیت عطا کرتی ہے. قلب کی حالت کی عمدگی اور درستگی ہی جملہ اعمال ظاہری کے حال کو بہتر بناتی ہے اور انہیں مقبول بناتی. اور اسی طرح قلب کے حال کو فساد سے، پراگندگی سے بچانا اور بگڑنے سے بچانا، جنہیں اعمال باطنی میں نواہی کا نام دیا جاتا ہے، ان سے بچانا، جیسے غضب ہے، کبر ہے، ریا ہے، تکبر ہے، طمع ہے، بخل ہے، حب و ثناء ہے، اپنی پسند یعنی خوشامد کو پسند کرنا، کبر ہے، حسد ہے اور حقد ہے. یہ تمام نواہی ہیں، باطنی نواہی ہیں، مذمومات ہیں نفس اور قلب کے. قلب اگر ان سے بچے تو انسان قیامت کا دن اور آخرت میں بھی فوز و فلاح کا حقدار بنے گا اور اس کے جملہ اعمال صالحہ بن سکیں گے. اور اگر ان نواحی قلبی اور نواحی باطنی، جن کو قرآن مجید کی روح سے فواحش باطنہ بھی کہا گیا، جب تک ان باطنی فواحش سے اور قلبی نواحی سے انسان نہ بچے، جن کو حرام کیا گیا ہے قلب کی سطح پر، باطن کی سطح پر، نیت کی سطح پر، اور یہ عمل ان سے پاک ہونے کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر، جو طریق ہے سلوک و تصوف کا، اس کے بغیر ناممکن ہے. اس منزل کو اچیو کیے بغیر اعمال صالح نہیں ہو سکتے، اور جب تک اعمال صالح نہیں ہوں گے وہ خدا کے حضور قبول نہیں ہوں گے. اس مضمون کو بڑی شر و بس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پچھلی نشست میں ہم نے مکمل کیا جہاں تک ضروری تھا، اور اس کے بعد یہاں پر بات ختم کی اور اسی نقطے سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ چیز طے ہو گئی تو پھر تصوف نام ہے اس مضمون کا جو مضمون خاص ہے، مختص ہے صرف معالجہ امراض قلبی کے ساتھ. قلب، نفس، قلب اور باطن کے جو امراض ہیں ان کا علاج کرنا اور قلب اور باطن اور نفس کو ان سے چھٹکارا دلانا اور ان کو ان سے شفا یاب کرنا، اسی پروسیس کو تصوف کہتے ہیں، تاکہ نفس کو تخلص نصیب ہو صفات ناقصہ سے، مذمومات نفس سے، اس کی خلاصی ہو. اور یہ خلاصی وہی ہے جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا جب شیطان نے یہ قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے باری تعالیٰ، آپ کی عزت کی قسم کہ میں تیرے سارے بندوں کو جتنے بھی ہیں
اجمعین، سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، بہکا دوں گا، گمراہ کروں گا، طرح طرح کی زینتیں، طرح طرح کی شہوات، طرح طرح کے فواحش، طرح طرح کی خواہشات وہ ان کے سامنے رکھوں گا اور اس کو ان میں الجھا دوں گا اور مبتلا کر کے راہ حق سے بھٹکا دوں گا، پھسلا دوں گا۔ جب اس نے یہ قسم کھائی اور اپنا پلان بتایا کہ میں کبھی یہ حملے جو ہیں خواہشات نفس کے، شہوات دنیا کے، زیب و زینت اور آرائش دنیا کے اور ان کی طلبات و رغبات کے، یہ سارے جو حملے ہیں کبھی سامنے سے کروں گا، کبھی پیچھے سے کروں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، طرح طرح ان کے راستے میں آ کے بیٹھوں گا اور پھر ان کو بہکا کے پھسلا کے دم لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اسٹیٹمنٹ کی اصلاح کی، کریکشن کی، اور وہ خود بھی کریکٹ ہو گیا۔ اس اسٹیٹمنٹ میں اس نے کریکٹ کی اپنی اسٹیٹمنٹ اور اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے فوری اپنی اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کر لی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی سلطان، تمہاری طاقت، تمہاری قدرت اور تمہارے ہیلے اور تمہارے مکر اور فریب کا کوئی داؤ اور اثر نہیں چلے گا۔ اس نے فوری اپنی اسٹیٹمنٹ کریکٹ کرتے ہوئے کمپلیٹ کیا جملہ، کہا الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے، یعنی جو نفس کے چنگل سے خلاصی پا چکے ہوں گے۔ اب یہاں ایک لفظ ہے مخلصین، قرآن مجید نے مخلصین نہیں کہا، الا عبادک منہم المخلصین نہیں کہا، مخلص بندے نہیں کہا، فرمایا منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے۔ تو یہاں فرق آ گیا مخلص اور مخلص میں۔ تو جو صدق کا طلبگار ہے، اصلاح قلبی کا طلبگار ہے، احوال قلب و باطن کی عمدگی اور درستگی کے لیے محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ، وہ مخلص ہے، وہ طالب اخلاص ہے، وہ مخلص ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قلب کے حال کی عمدگی حاصل کر لی ہے، مذمومات نفس سے چھٹکارا پا لیا ہے، شہوات نفس اور خواہشات نفس کی جو گہری گرفت ہے انہیں توڑ کر آزاد ہو گئے ہیں اور ان کا نفس کا حال سنور گیا ہے، عمدہ ہو گیا ہے، اصلاح پذیر ہو گیا ہے، ان کی حالت باطنی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ تو جن لوگوں کو خلاصی مل گئی ہے نفس امارہ کے چنگل سے، گرفت سے، قید سے، اور آزاد ہو گئے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ یہ مخلص ہیں، یعنی خلاصی، جن کو خلاصی مل گئی، جو آزاد ہو گئے نفس کی قید سے۔ تو اب دو باتوں کا فرق آ گیا، مخلص سٹل نفس کی قید میں ہوتا ہے، مخلص بدستور ابھی قیدی ہوتا ہے، اس پر نفس کا مواخذہ ہوتا ہے، نفس کی گرفت ہوتی ہے، نفس کا قبضہ ہوتا ہے، شہوات نفسانی اور خواہشات دنیاوی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر وہ صدق کے نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اپنی نیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی نیت میں ریا، دنیا داری اور شہوات کو نہیں داخل کرنا چاہتا، وہ اس کی تگ و دو میں ہے، علاج کر رہا ہے۔ تو جو زیر علاج ہے وہ مخلص ہے، اور جو علاج کا پروسیس کمپلیٹ کر کے شفا یاب ہو گیا ہے وہ مخلص ہے۔ جو اس قید خانے میں جنگ کر کے آزادی کا طلبگار ہے، سٹرگل کر رہا ہے آزادی کی، وہ مخلص ہے، اور جو نفس کی قید کو توڑ کر آزاد ہو چکا ہے وہ مخلص ہے۔ جو قلب اور باطن کے حال کی عمدگی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ مخلص ہے۔ جو درستگی حال قلب اور عمدگی حال باطن پا چکا ہے وہ مخلص ہے۔ نیکسٹ سٹیج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو مخلص ہو گئے ہوں گے، یعنی عمدگی قلب اور باطن کے حال کی پا چکے ہوں گے، اور احوال قلبی و باطنی کی درستگی پا چکے ہوں گے، اور نفس کے چنگل اور قید خانے سے آزادی اور خلاصی پا چکے ہوں گے، اے شیطان تیرا ان پر کبھی داؤ نہیں چل سکے گا، چونکہ وہ میری حفاظت میں آ گئے۔ نفس کی قید سے چھوٹے تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس لیے اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔
تو بات یہ تھی کہ اب یہ جو پروسیس ہے، اس کسی بندے کو اخلاص کی راہ پر گامزن کر کے الٹیمیٹلی اسے مخلص کے مقام سے اٹھا کر مقام مخلصیت تک پہنچانا، یہ پورا پروسیس، یہ زہد، یہ سلوک، یہ طریقت، یہ احسان، یہ تصوف، تو یہ گویا شریعت کے علوم میں سے لوازمات بن گئے، لازمی اور واجبی علوم میں سے ہو گئے۔ اس لیے امام غزالی نے اس کو فرض عین کہا، جس کو امام سیوطی نے انڈورس کیا، ائمہ حدیث و فقہ نے، اور ائمہ علم نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ تفسیر نے، ائمہ فقہ نے کبھی اس بات پر انکار نہیں کیا۔ آگے میں آؤں گا، اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کو، ان کی کتاب الایمان کو باقاعدہ کوٹ کروں گا۔ کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ علامہ ابن القیم کی درجنوں کتابیں اس سبجیکٹ پر ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس پر، اس کی ناگزریت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس لیے کہا گیا کہ التصوف علم یعرف بہ کیفیت و تصفیت الباطن من قدورات النفس عیوبها و صفاتها المذمومہ، کہ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے باطن کی تصفیہ حاصل کرنے کا طریقہ جانا جاتا ہے اور کیفیت جانی جاتی ہے کہ کس طرح قدورات نفس سے قلب اور باطن کو صفائی اور جلا ملے، کس طرح تزکیہ نفس حاصل ہو اور تصفیہ باطن نصیب ہو، اس پورے طریقہ کار کا علم ہوتا ہے بطریق تصوف۔ تصوف اسی علم کا نام ہے۔ اب یہ ساری بحث جب ہم تصوف کی کرتے ہیں، اس کی حقیقت و ماہیت کی، تو میں ابھی تک اسی پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں۔ میں آگے انشاءاللہ پھر آگے اس کے تمام ضروری سبجیکٹس پر آؤں گا، اس کی تمام اس کے جملہ میدان جتنے ہیں وہ اس پر ہم انشاءاللہ ان میں داخل ہوں گے، مگر میں اس کی حقیقت اور ماہیت سمجھانے کے لیے ساری کنسنٹریشن اسی بات پہ کر رہا ہوں کہ تصوف ہے ہی سارا احسان، تصوف ہے ہی سارا، یعنی آپ کہیے کہ طریق احسان، طریق تزکیہ، طریق تصفیہ، طریق زہد، اسی کو سلوک، اسی کو طریقت، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ ہے میری پوری گفتگو کا مرکز و محور، لب لبا۔ اب یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے کتاب الایمان، اور ان کی ایک الگ کتاب ہے کتاب الاحسان، وہ ایک الگ کتاب بھی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور اس کتاب الایمان پر اس کا بیان شروع کرنے سے قبل بڑا ریلیونٹ ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ ہی کی ایک کتاب التصوف والصوفیہ، یہ میرے ہاتھ میں، التصوف والصوفیہ، علامہ ابن تیمیہ کی، اور یہ کتاب دراصل ان کے مجموعۃ الفتاوی کی جلد 11 میں درج ہے۔ دراصل وہی بڑا کمپریہنسو کمپینڈیم ہے مجموعۃ الفتاوی، اس کے سبجیکٹ جو سینکڑوں صفحات کے یا کم و بیش ہو جاتے ہیں تو اسی کو کتابی صورت میں الگ الگ چھاپا ہوا ہے۔ یہ تمام بڑے علماء کی کتابوں کا معاملہ اسی طرح ہے ان کی مطبوعات میں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ وہ اسی تصوف کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف صوفیاء کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ طریق عبادت اور طریق زہد میں جنہوں نے ریاضت کی اور اجتہاد کیا وہی طریقہ تصوف ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے اس کتاب کی التصوف و صوفیہ کی فصل ثانی ہے، منشأ التصوف، وہی بات جو میں کرتا چلا رہا ہوں پورا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ بصرہ کے جو تابعین تھے، تابعین اور اتباع التابعین بصرہ کے، ان کا وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ زہد اور عبادت میں اور خوف و رجا میں اتنے زیادہ آگے تھے، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی اس کو عجمی یا غیر اسلامی چیز تاکہ انسان نہ دے، وہ مثال دیتے ہیں بھئی تمام امصار میں، یہ مطلب نہیں کہ زہد اور عبادت نہ تھی، مکہ اور مدینہ میں زہد اور عبادت تھی، کوفہ میں، بغداد میں زہد و عبادت تھی، بصرہ میں زہد و عبادت تھی، دمشق میں زہد و عبادت تھی، مصر میں زہد و عبادت تھی۔ بھائی کون سے صحابہ کرام اور تابعین اتباع و تابعین تھے جو زہد اور عبادت سے خالی تھے؟
یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، مگر کچھ لوگ کسی خاص میدان میں آگے نکل جاتے، اسپیشلائز کر جاتے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس عمل میں زہد و عبادت سے خالی ہوتے تھے، اور اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ جو زہد اور عبادت میں آگے بڑھ جاتے ان لوگوں میں، صحابہ میں یا تابعین اتباع و تابعین میں باقی خوبیاں دین اسلام کی نہیں رہتی تھی، معاذ اللہ، یہ نہیں۔ وہ عالم بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف روایت ہے کہ وہ دوران جہاد ہی شہید ہوئے، یا جہاد سے واپسی پر شہید ہوئے، مختلف اقوال ہیں۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، صوفیاء اپنے اپنے وقت کے، انہوں نے جہادات میں حصہ لیا اپنے زمانوں میں۔ تو وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ علم حدیث پر بھی ملکہ رکھتے تھے اور علم حدیث کا بیان کرتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صوفیاء، جلیل القدر ائمہ حدیث بھی تھے، اور ان کی کتابیں قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عظیم علم قرآن اور علم حدیث کا ذخیرہ ہوتی تھی، خزانہ ہوتی تھی۔ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ عالم حدیث بھی تھے، عالم تفسیر بھی تھے، عالم الفقہ بھی تھے، عالم اصول و عقیدہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ریاضت کرنے والے بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اسلام کے داعی بھی تھے، اشاعت بھی کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فرائض بھی ادا کرتے تھے۔ یعنی ساری خوبیاں تھیں، مگر کسی ایک خوبی میں ان کا ملکہ بلند تھا۔ جیسے آپ خلفائے راشدین کے لیے دیکھ لیں، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا مقام جہاد میں یا صدق میں ان کا مقام سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی تین صحابہ معاذ اللہ صدق میں کمزور تھے، نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل میں سب سے بلند مقام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں لے سکتا انسان کہ باقی تین صحابہ خلفائے راشدین میں سے معاذ اللہ عدل میں حق ادا کرنے والے نہ تھے یا کمزور تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا میں سب سے بلند تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقیوں میں معاذ اللہ حیا نہ تھا، استغفر اللہ العظیم، نہیں۔ سیدنا علی شیر خدا میں عبادت، علم و معرفت اور عبادت میں بلند درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی عبادت گزار نہ تھے، صاحبان علم نہ تھے، نہیں۔ کسی ایک میدان میں کوئی ایک، ہر صحابی کا بھی یہ عالم تھا۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، علم میں، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ علم میں آگے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود علم میں آگے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، علم میں آگے تھے۔ ابی بن کعب ہیں، قرات میں آگے تھے۔ علی حاصل قیاس اس طرح مختلف صحابہ کرام تھے۔ 10 صحابہ کرام ہیں جو مجتہدین صحابہ تھے، جو علم فقہ میں، دین میں ہر چیز کا علم ان کے پاس تھا، ہر خوبی دین اسلام کے عمل پیرا ہونے کی تھی، مگر اجتہاد کا مقام تھا، ان کو مجتہد صحابہ تھے۔ چند 100 صحابہ تھے ہزاروں میں سے جو صاحب فتاویٰ تھے، تو باقی لوگ فتاویٰ میں اس مقام پہ نہیں تھے۔ 10 کے برابر باقی لوگ اجتہاد میں، فقہ اور دین کے اندر اجتہادی ملکہ ان کا اتنا نہیں تھا، تو خاص ملکہ کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس طرح کچھ لوگ علوم قرآن میں بہت ماہر تھے، کچھ علوم حدیث میں ماہر تھے۔ یہ تقسیم میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا اپنی کسی ایک نشست میں، کہ پھر تابعین میں اور فروغ پذیر ہوتی رہی اور اتباع التابعین میں اور بڑھ گئی۔ جو اسپیشلائزیشن کا دور آگے آتا گیا تو لوگ اسپیشلائز ہوتے گئے۔ اسی طرح اب علامہ ابن تیمیہ نے بات کی ہے کہ فقہ کوفہ کی مشہور تھی۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ کوفہ کی مشہور تھی، فقہ کوفی، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں صفحہ 10 پر، التصوف والصوفیہ، اور یہ کتاب ان کی مکتبۃ السندس، اور میرے پاس 1413 ہجری کا نسخہ ہے۔ پہلی فصل لفظ تصوف پر ہے، اس فصل کے اندر لفظ تصوف کی فصل میں وہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ کوفی، جس طرح تمام شہروں میں مختلف وہاں کے شہری رہنے والے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین خاص میدانوں میں اپنی خصوصی ملکہ کے باعث آگے ایک امتیازی مقام پا گئے تھے، امتیازی مقام، دوسروں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں میں وہ خوبی نہ تھی، وہ تھی، مگر اس میں ان کا ایک امتیاز تھا، ترہ امتیاز تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوفہ فقہ میں آگے تھا، اسی طرح بصرہ عبادت میں آگے تھا، زہد و عبادت میں۔
تو صوفیاء کا بڑا مرکز بصرہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہیڈ کوارٹر بصرہ تھا، اور ہزارہ کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام بھی بصرہ میں آباد تھے، 1500 صحابہ کوفہ میں آباد تھے. یہ سب عراق کی سرزمین کے علاقے. اور ریزن اس کی میں یہ بتا دوں، ریزن اس کا عجم نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ عجمی اثرات ہیں، نہیں، معاذ اللہ. ریزن یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی چھاونی قائم کی تھی کوفہ میں، اور یہ کوفہ بغداد بصرہ کا پورا جو خطہ ہے یہ صحابہ کرام کا ہیڈ کوارٹر افواج صحابہ کا بن گیا تھا، اور ان کی چھاونی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں صحابہ یہاں منتقل ہو گئے تھے. اور پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کا جو آخری دور ہے، آپ نے دارالخلافہ بھی کوفہ میں منتقل کر لیا، جس کی وجہ سے 1500 صحابہ صرف کوفہ شہر میں مقیم تھے، اور پھر ہزارہ تابعین براہ راست 1500 صحابہ کرام کے تلامذہ شاگرد، وہ پھر آگے ہزارہ تابعین ہوئے، اور ہزاروں تابعین میں پھر جب آگے بڑھے تو لاکھوں کی تعداد میں لامحالہ اتباع و تابعین بن گئے. تو یہ وہی علم تھا جو مکہ اور مدینہ سے یہاں صحابہ کرام کیری کر کے آئے تھے. یہ وہی علم تھا کتاب و سنت کا جو شہر مکہ اور شہر مدینہ کے سرچشمہ سے لے کے سارے صحابہ کرام ٹریول کر کے جہاں جہاں آباد ہوتے وہی علم مکہ اور علم مدینہ ہی جاتا تھا. وہ وہاں کے الگ مآخذ اور مصادر سے علم نہیں لیتے تھے. تو جو چیزیں وہاں ڈیولپ ہوئیں وہ یوں سمجھیں کہ جیسے سرزمین مکہ کی ہیں، سرزمین مدینہ کی ہیں. صحابہ کرام ہی تو وہاں آباد ہوئے، اور ان کے تلامذہ ہی تو تابعین کے لائے، وہ کسی اور مدرسہ اور مکتب سے پڑھ کے تو نہیں آئے تھے. وہ علم اور فلسفہ اور تعلیمات کسی نصرانی یا کسی ہندی اور ایرانی شہروں سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، وہ تلامذہ تھے صحابہ کرام کے. یہی کوفہ، بغداد اور بصرہ، دمشق کے تابعین مکہ اور مدینہ جا کے پڑھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ 6 سال حرمین شریفین میں پڑھنے کے لیے گئے. امام شافعی اگر بغداد میں آ کر آباد ہو گئے اور بعد میں مصر چلے گئے اور مصر میں کوئی مرکز بنایا اور فقہ شافعی کا منبع بنا، تو امام شافعی نے بچپن اور ساری تعلیم کا اکتساب کہاں کیا ہے؟ شہر مکہ میں کیا ہے. اس کے بعد امام مالک کے پاس مدینہ میں پڑھا ہے. تو یہ لوگ سفر کرتے تھے، دمشق سے بھی آتے، مکہ اور مدینہ میں حج کے موسم میں کئی مہینوں کے لیے سارے تابعین اتباع و تابعین آتے، اور یہ پورا استفادہ علمی کا حرمین شریفین ایک مرکز بن جاتا. کئی یہاں رہ جاتے، کئی یہاں مقیم تھے. امام عبداللہ بن مبارک یہاں مقیم رہے، سفیان بن عیانہ مقیم رہے، سفیان الثوری مقیم رہے، فضیل ابن عیاض مقیم رہے. آپ تمام تابعین اتباع و تابعین کے احوال پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں ملتا کوئی رہنے والا کسی شہر کا، کوئی بلخ کا رہنے والا ہے، کوئی بخارا کا رہنے والا ہے، کوئی سمرقند کا رہنے والا ہے، کوئی سیریا میں آباد ہوا ہے، کوئی کوفہ کا، کوئی بصرہ کا، کوئی آذربائیجان کا، کوئی مصر کا، کوئی افریقہ کے ممالک کا، کوئی اس جزیرہ عرب کے اس خطہ کا. الغرض ان تمام اطراف و اکناف عالم کے لوگ ٹریول کر کے سال ہا سال مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں رہتے، تعلیمات وہیں سے لے کے آتے تھے. امام بخاری جن کی کتاب حدیث میں سب سے بلند رتبہ کتاب ہے، کیا یہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے؟ یہ تو بخارا سے گئے ہیں، ازبکستان کی سرزمین سے، سینٹرل ایشیا سے گئے ہیں امام بخاری. مگر مدینہ طیبہ میں روضہ رسول کے قریب قبر رسول کے پاس بیٹھ کر، قبر رسول کے پاس آقا علیہ السلام کی خود فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کے ابواب اور اس کے سارے تراجم درست کیے، مکمل کیے ہیں حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر، تاکہ حضور کے روضہ پاک کا فیض نصیب ہو. تو بخاری شریف کو مرتب کیا ہے، لکھا ہے بیٹھ کر مکہ معظمہ، حرم کعبہ میں اور مسجد نبی میں حضور کی قبر انور کے پاس. امام مسلم نے صحیح مسلم بنائی تو وہ کوئی حرمین شریفین کے رہنے والے تھے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ جی فلاں فلاں سارے بزرگ یہ سب اجمی تھے اور تصوف سو اجمی بنا، یہ عربی نہیں ہے، مکہ مدینہ سے جنم نہیں لیا. تو حدیث کی کتابیں کیا ہیں؟ آپ ان کو اجمی کہیں گے؟ اگر معاذ اللہ ایک اجمیت کا نام دینے سے کسی چیز کی سند پر، اس کے حجت ہونے پر، اس کے مقبول ہونے پر، درست ہونے پر، اعلیٰ اور عمدہ ہونے پر اگر اعتراض وارد ہو جاتا ہے تو پھر ذخیرہ علم اور ذخیرہ علم دین سارا معاذ اللہ ہاتھوں سے چلا جاتا ہے. یہ تمام تفاسیر جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے لکھی. بہت قلیل ہیں جو وہاں کے مقیم تھے، باشندے تھے.
تو میں امام بخاری کی بات کر رہا تھا، یہ حرمین شریفین سے تھے؟ نہیں، بخارا کے رہنے والے تھے، سمرقند اور بخارا سے۔ امام مسلم کیا حرمین شریفین کے رہنے والے تھے؟ نہیں، وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے، آج بھی ایران کا جو صوبہ ہے۔ امام ابو داؤد کیا مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے؟ نہیں، فارس کے یا خراسان کے سجستان کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ امام ترمذی کیا مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے؟ نہیں، ترمز کے رہنے والے تھے، وہ بھی ازبکستان، سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ہے، سمرقند بخارا کے ساتھ، وہاں کے رہنے والے تھے۔ امام نسائی کیا مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے؟ نہیں، خراسان ایران کے اندر نسا کے رہنے والے تھے۔ امام ابن ماجہ کیا مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے؟ نہیں، قزوین کے رہنے والے تھے، وہ بھی ایرانی کا اس کے صوبے کے اندر ایک شہر تھا۔ امام بہقی، امام طبرانی، امام ابو عوانہ، امام عبد الرزاق، امام حاکم، امام دارمی، امام دار قطنی، امام احمد بن حنبل۔ الغرض آپ اس طرح امام شافعی چلتے آئیے، کل ذخیرہ حدیث جن ائمہ نے مرتب کیا ہے وہ تو اس وقت کے عجمی کے رہنے والے تھے، جو بعد میں آدھے سے زیادہ عرب ہو گیا اور آدھا باقی ایران یا عجم رہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیث اور علم کو لینے کے لیے سفر کیے ٹورڈز مکہ اور مدینہ، اور پھر مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر علم حدیث اور علم قرآن کا مرکز اور علم دین کا مرکز چونکہ کوفہ اور بصرہ بن گیا تھا، سو امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں، مدینہ میں، دمشق میں، بصرہ میں، ہر شہر میں ایک ایک، دو دو، تین تین بار گیا اور مقیم ہوا اور احادیث کا علم اکٹھا کیا، مگر کوفہ اور بصرہ ان دو شہروں میں اتنی زیادہ میں نے سفر کیا کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو علم کا سب سے بڑا مرکز کوفہ، بصرہ، بغداد، یہ خطے بن گئے تھے، چونکہ صحابہ کرام کی اکثریت ادھر منتقل ہو گئی تھی جو آخر وقت تک رہے، اور انہی کے تلامذہ پھر تابعین بنے، پھر وہ ہزارہا میں، ایک ایک شہر میں ہزارہ تھے۔ امام ابن سیری بیان فرماتے ہیں کہ میں کوفہ شہر میں گیا اور صرف وہاں پر میں نے 4000 تابعین ایک حلقے میں دیکھے جو علم حدیث کا شوق رکھتے اور علم حدیث کو پڑھتے اور پڑھا رہے تھے۔ 4000 تابعین صرف ایک حلقے میں دیکھے انہوں نے۔ تو پھر اتباع التابعین وہ لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتے تھے۔ تو یہ جو 3 نسلوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تینوں نسلیں تو وہ ہیں جن کا علم براہ راست مستفاد ہے، ماخوذ ہے صحابہ کرام سے اور اہل مکہ اور مدینہ سے۔ یہ علم وہاں سے آیا ہے، یہ علم عجم کا علم نہیں ہے، یہ ہند کا نہیں ہے، یہ نصرانیوں کا نہیں ہے، یہ ایرانیوں کا نہیں ہے، عجمیوں کا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح یہاں کے لوگوں نے جا کے کلیکٹ کیا ہے، جیسے ائمہ حدیث نے جا کر حدیث کلیکٹ کی ہے، جیسے ائمہ فقہ نے جا کے فقہ کلیکٹ کی ہے۔ 4 ائمہ فقہ میں سے اہل سنت کے ایک امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا فقہ کا ذخیرہ سب سے کم ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو جن کا فقہ میں خدمات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ کوفہ کے رہنے والے، استفادہ کے لیے حرمین شریفین گئے۔ اور اہل بیت اطہار کے جو گھرانے تھے، اپنے زمانے میں 9 ائمہ اہل بیت سے امام اعظم نے صرف اہل بیت نبوت کے اس مقدس گھرانے کے 9 اماموں سے جو اس وقت حیات تھے، ائمہ علم، ان سے استفادہ کیا اور ان سے تلمذ کیا، شاگردی کی، بشمول سیدنا امام محمد الباقر اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، اور ان کی خدمت میں 2 سال اکتساب فیض کیا امام باقر اور امام جعفر الصادق۔ فرماتے ہیں کہ اگر نعمان لولا سنتان لہلک النعمان، اگر نعمان بن ثابت کو یہ 2 سال نہ ملتے جو میں ائمہ اہل بیت کے سامنے زانوئے تلمذ کرنے پہ صرف کیے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو رہ کوفہ میں رہے ہیں، سیٹ وہاں ہے، ہیڈ کوارٹر وہاں ہے، مگر سیکھنے کے لیے عمر کا ایک حصہ حرمین شریفین میں گزارا ہے۔ امام شافعی مکہ معظمہ سے سارا علم لے کر، یہاں کے تابعین سے، اتباع التابعین سے لے کر، اور پھر امام مالک سے لے کے پھر بغداد گئے ہیں۔ پھر بغداد میں جو ائمہ تھے اس وقت امام اعظم کے تلامذہ،
امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی جیسے باقی ائمہ سے علم لے کر پھر جا کے مصر آباد ہوئے، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے۔ علم وہ تمام اطراف سے کلیکٹ کرتے تھے۔ پھر امام احمد بن حنبل وہ بغداد کے رہنے والے تھے، تو بغداد اس وقت تو عرب نہیں تھا، عرب تو بعد میں بنا، معرب ہوا کانکیسٹ کے ساتھ، مگر اس وقت تو بغداد عراق کا حصہ تھا اور یہ ایران کا صوبہ تھا، تو یہ سارا ایران تھا اس وقت۔ اس لیے تو وہ رومن امپائر تھی اور دوسری پرشین امپائر تھی، جیسے ایک زمانے میں امریکہ اور رشیا دو سپریم پاورز تھی اپنی پوری دنیا کے اوپر اپنے قبضہ، تسلط اور حکومت کے اعتبار سے، یا کسی زمانے برطانیہ عظمیٰ تھا اور اس کی 9 آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم اور ایران۔ آدھے خطے شام تک، یہ دمشق، شام، حلب، یہ سب رومن امپائر کے پاس تھا، ہیکل روم کے پاس تھا۔ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی یہ سب اس کے پاس تھا۔ ادھر کے خطے سارے سینٹرل ایشیا تک ایران کے پاس تھے، اور درمیان میں ادھر خطہ عرب آ جاتا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے جو دمشق کا رہنے والا وہاں سے آئے گا تو وہ رومی ہے، کیونکہ رومن امپائر کے انڈر آتا ہے سیرین اور شامی، مگر یہاں سے علم لے کے گیا۔ جب فتوحات ہوتی گئیں تو وہ عرب بن گئے، اس طرح عراق بھی عرب بن گیا۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ تصور فقہ میں نے عرض کر دیا، یہی حدیث میں، یہی علم تفسیر میں، صحابہ کرام تک موسٹلی اہل مکہ اور اہل مدینہ تھے، سوائے ان کے جو باہر کے علاقوں سے آ کے جنہوں نے قبول اسلام کی اور صحابی ہوئے، وہاں سیٹل ہو گئے یا واپس چلے گئے، وہ قلیل تعداد تھی۔ موسٹلی صحابہ کرام مکی اور مدنی تھے۔ پھر وہ جب ایک پروسیس فتوحات کا شروع ہو گیا، دعوت و تبلیغ کے لیے جانے لگ گئے، باہر جا کے سیٹل ہو گئے، چھاونیاں بن گئیں، تو پھر وہ جہاں جہاں صحابی گئے تو علم بھی وہ ساتھ لے گئے۔ تابعین، اتباع و تابعین گئے، سینکڑوں کی تعداد میں مکہ اور مدینہ سے صحابہ تابعین، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ علم بھی ساتھ گئے، سینکڑوں کی تعداد میں کتب بھی ساتھ گئیں، ذخائر بھی ساتھ گئے، اور جہاں ایک صحابی بیٹھتا وہی مرکز علم بن جاتا، وہی مسجد ہوتی۔ تو صحابہ کرام ہی تو تھے۔ حضرت ابو الدرداء جو کبھی جامع مسجد دمشق میں خطاب کرتے نظر آتے ہیں، یہ صحابہ کرام ہی تو تھے جو مسند علم کوفہ پر عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں خطاب کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ مسند علم کوفہ پر بیٹھے خطاب کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہی تو تھے جو ان تمام اطراف و اکناف عالم میں جن کی مسانید علم قائم ہو گئی تھی۔ تو علم سارا مکی تھا، علم سارا مدنی تھا، یہ علم عجمی نہیں تھا، علم ہندی نہیں تھا، علم نصرانی نہیں تھا، علم ایرانی نہیں تھا، علم سارا مکی اور مدنی تھا، علم عربی تھا، اس سرزمین سے لے کے چلے تھے۔ مگر یہ چشمے جہاں جہاں بیٹھ گئے صحابہ، تابعین، اتباع و تابعین، وہیں چشمے پھوٹ گئے۔ اس طرح یہ ان شہروں سے وابستہ لوگ اس پہلی قرون میں ان کے ذریعے علوم وجود میں آئے۔ تو اسی تناظر میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فقہ کوفی، حالانکہ فقہ مالکی تو کوفی نہیں ہے، وہ تو مدنی ہے۔ فقہ شافعی تو کوفی نہیں ہے، وہ بغدادی ہے یا مصری ہے۔ فقہ حنبلی بغدادی ہے، مگر کوفہ کی وجہ سے امام اعظم و حنیفہ کی وجہ سے چونکہ یہ سب سے آگے بڑھ گیا فہم اور علم اور کاوشیں فقہ پر، اور پھر بڑے بڑے لوگ یہاں سے ہوئے، امام سفیان ثوری ہوئے، امام عبداللہ بن مبارک ہوئے، وکیع بن الجراح ہوئے، امام اعظم کے سینکڑوں تلاميذ ہوئے، 4000 تلامذہ امام اعظم کے۔ وہ کہتے ہیں فقہ کوفی و عبادت بصریۃ، اور عبادت بصری۔ تو جس طرح فقہ ہر طرف تھی مگر کوفے میں ایک طرہ امتیاز تھا، اس طرح کہتے ہیں زہد اور عبادت جہاں سے تصوف کو وجود ملا وہ ہر جگہ تھی، اور ہر جگہ سے صوفیاء وجود میں آئے، مگر بصرہ اس میں بہت آگے تھا ابتدا میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابو شیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں امام محمد بن سیرین سے، اور امام محمد بن سیرین ان کی ولادت 33 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام محمد بن سیرین البصری الانصاری بصرہ میں پیدا ہوئے 33 ہجری میں، اور تفسیر رؤیا میں، فقہ میں، حدیث میں، ورع میں، زہد و تقوی میں بلند مقام پایا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی قوم ملی
کہ جو پھر یہ کثرت سے زہد اور ورع تقوی اختیار کرنے والے وہ پھر بالعموم صوف کا لباس پہنتے تھے. یہ ان کا ایک اختیار تھا، بس ایک ان کی عادت تھی، ایک پسند تھی، بس وہ اس پسند کی وجہ سے علامت بن گئی، ورنہ کو فرض اور واجب نہیں تھا کہ جو صوف کا لباس نہ پہنے اون کا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. یہ واجبات میں سے نہیں تھا، بس کثرت کے ساتھ انہوں نے اس کو پسند کیا، اپنایا، تو بس یہ رواج پذیر ہو گیا، ورنہ یہ ارکان تصوف میں سے نہیں ہے. تو اس طرح وہ بات کرتے ہوئے پھر آگے کہتے ہیں، اب آگے فصل ثانی میں، کہ چونکہ بصرہ ایک بڑا مرکز تھا، عبادت و زہد کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا، جس طرح کوفہ میں علم اور فقہ میں اجتہاد ہوا، تو آگے بڑھے. اب وہ کہتے ہیں کہ تصوف سے مراد دراصل انہی زہد اور ورع کے حقائق اور احوال جو معروف ہیں شریعت میں، دین میں، صحابہ، تابعین، اتباع و تابعین میں، ان سے بحث کرتا ہے تصوف اور صوفیہ، جو معروف حقائق و احوال ہیں، اور انہی کے اخلاق اور انہی کی سیرت کے حدود میں بحث کرتا ہے تصوف. اوپر جس کا زہد اور عبادت کا نام لیا اور ورع اور تقوی کا نام لیا، اسی حدود میں اور اسی سیرت پر بحث کرتا ہے. لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، اس لیے بعضوں نے کہا کہ صوفی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے نفس اور قلب کو، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے پچھلی نشست میں، اپنے نفس اور قلب کو اور اپنے باطن کو نواہی سے، محظورات سے، مذمومات سے اور قدورات سے پاک کر لیا. جو اپنے نفس کو قدورتوں سے پاک کر لے وہ صوفی ہے، اور ایسا پاک کر لے کہ اس کا دھیان آخرت اور اللہ کی طرف اس قدر ہو جائے کہ اس کے نزدیک پتھر اور سونا بھی برابر ہو جائے. یعنی دنیا کا حرص و لالچ اس طرح ختم کر لے کہ اس کے نزدیک وستوا عندہ الذہب والحجر، کہ اس کے ہاں پتھر اور سونا برابر ہو جائے. جو اتنا بے نیاز ہو جائے، مستغنی ہو جائے شہوات نفسانی اور رغبات دنیاوی سے، اتنا بے نیاز ہو جائے صفائے قلب و باطن کی وجہ سے، اس کو صوفی کہتے ہیں. اور اسی مضمون کا نام تصوف ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تصوف کتمان معانی کا نام ہے، کہ وہ معانی کو چھپاتے ہیں اور دعویٰ کو ترک کرتے ہیں، دعوے نہیں کرتے. پھر وہ آگے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں الصوفی الصدیق، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی صدیق ہوتا ہے. بعض لوگوں نے بحث کی، انہوں نے کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ، بعض لوگوں نے صوفی کا معنی صدیق کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ صدیقین ہی سب سے افضل مخلوق ہے، اور صوفیاء انہی میں سے ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. پہلے انبیاء، پھر صدیقین صاحبان صدق، پھر شہداء اور صالحین. تو کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء جو ہیں یہ معنی صدق اپنے اندر صوفی رکھتا ہے. اور انبیاء کے بعد اس وجہ سے بعضوں نے کہا کہ صوفی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے. اس قول کی اصلاح کرتے ہوئے، تصحیح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ دراصل صوفیاء صدیقین میں سے ہیں، اور در حقیقت انبیاء کے بعد سب سے افضل طبقہ صدیقین کا ہے، صدیقین کا ہے. لیکن ہوا فی الحقیقت نوع من الصدیقین، یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں الصوفی وہ حقیقت میں صدیقین کی نوع میں سے، انواع میں سے ایک نوع ہے، صدیقین کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، انواع صدیقین میں سے ایک نوع ہے جو صوفیاء ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایسا صدیق ہوتا ہے، صدیقین کو کہتے ہیں، یہ لارجر سکوپ ہے اس کا، صدیق کا کئی صدیقین کے معنی میں آتے ہیں، مگر وہ صدیقین میں سے وہ طبقہ جو زہد اور عبادت میں خاص ہو اور اس میں اجتہاد کرے، کہتے ہیں اس طریق پر جو صدیقین ہیں وہ صوفیاء کہلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ بعضوں نے کہا، کسی نے ان کی مذمت کی، کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ہر ایک نے الگ الگ رائے دی. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ والصواب، میرے نزدیک درست فتویٰ، درست قول اور صحیح اور صائب رائے تصوف اور صوفیاء کے بارے میں یہ ہے. وہ پھر اپنی رائے دیتے ہیں اینڈ پر. اب یہ آپ اندازہ کر لیجئے تصور کیا جاتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ منکرین تصوف اور منکرین صوفیاء میں سے ہیں.
وہ دفاع کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مختلف طبقات نے مختلف باتیں کہیں، کسی نے افراط کیا، کسی نے تفرید کی، مگر وہ ثواب، درست رائے تحقیق اور درست قول اور فتویٰ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں بیان دیتے ہیں حول الصوفیہ، الصوفیہ انہم مجتہدون فی طاعت اللہ، صوفیاء وہ ہیں جو اللہ کی طاعت اور اس کی بندگی میں اجتہاد کرنے والے، ان کو صوفیاء کہتے ہیں۔ کمجتہد غیرہم من اہل طاعت اللہ، جس طرح ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے جداگانہ طریق کے ساتھ اللہ کی طاعت میں اجتہاد کیا، سو انہوں نے زہد اور عبادت اور ورع کے طریق پر عبادت میں اللہ کی بندگی میں اجتہاد کیا، یہ صوفیاء کہلائے۔ اور ان صوفیاء میں سے پھر وہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں 3 قسمیں ہیں صوفیاء کی، ففیہم السابق المقرب بحسب اجتہاد، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو السابق اور المقرب ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح میں السابقون اور المقربون ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو آگے چل کے وہ کوٹ کرتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ اللہ کی کتاب کے جو وارث ہیں، وارثین ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے اس کتاب الہی یعنی قرآن کی وراثت کے لیے، فرمایا ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، انہی میں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو نیکی اور طاعت اور تقوی میں اعتدال اور توسط کی درجہ پر، اوسط درجے پر پہنچ گئے ہیں، مقتصد ہیں، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو سبقت لے کے آگے بڑھ گئے ہیں دوسروں سے، سابقم بالخیرات۔ اور دوسری آیت کوٹ کرتے ہیں، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تو مقربون کا بیان کرتے ہوئے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ السابق دی نیکی میں، طاعت میں، تقوی میں، عبادت میں سب سے آگے بڑھ جانے والے، سب سے آگے ڈیولپ کر جانے والے اپنے آپ کو، اور سب کے سبقت لے جانے والے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک المقربون جو اللہ کی قربت لے گئے، جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، یعنی طاعت عبادت میں اجتہاد کرتے کرتے سبقت لے گئے اور اس سبقت طاعت میں اللہ کے مقرب بن گئے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں صدیقین کا جو یہ طبقہ ہے، یہ صوفیاء کہلاتا ہے، یہ صوفیاء کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان میں یہ السابقون المقربون بھی ہیں جو بہت آگے بڑھ گئے، یہ بلند رتبہ صوفیاء اور اولیاء، وفیہم المقتصد الذی هو من اہل الیمین، اور انہی صوفیاء میں سے مقتصد اوسط درجے والے، اوسط مرتبہ والے لوگ بھی ہیں، یہ اہل الیمین ہیں جو عام جنت کے مقامات میں جائیں گے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ان دونوں صنفین میں یعنی السابقون میں اور المقتصدون میں ان کے اجتہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے درست بھی اجتہاد کیے، بعضوں سے خطا بھی ہوئی، اور وہ کلیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے خطا کی اسے طریق تصوف نہ سمجھا جائے، اس کو الگ رد کیا جائے۔ اور تیسری کیٹیگری کہتے ہیں من المنتسبین الیہم، اور ہر دور میں کچھ لوگ ایسے تھے، چونکہ یہ سابقین تھے، چونکہ یہ مقربین تھے، چونکہ یہ صالحین تھے، صدیقین تھے، اور اولو العزم بلند رتبہ لوگ تھے امت محمدی میں جن کے فضائل و مناقب آئے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ صوفیاء، اس لیے کچھ لوگوں نے ان سے تشبہ بھی اختیار کیا، جھوٹے لوگ جو بطریق دعویٰ خود کو انہوں نے زمرہ صوفیاء میں داخل کیا، اپنے آپ کو منسوب کیا ان کی طرف، حالانکہ ان کے اعمال صوفیاء والے نہ تھے، ان کا شیوہ زندگی اور ان کے طور طریقے صوفیاء والے نہ تھے، ان کا زہد، ورع، تقوی، عبادت، روحانیت اور اجتہاد صوفیاء والا نہ تھا، ان کے حوالے قلب و باطن تصوف والے نہ تھے، وہ تصوف میں سے نہ تھے، اہل تصوف میں سے نہ تھے، صوفیاء میں سے نہ تھے، انہوں نے جھوٹے طور پہ اپنے آپ کو منسوب کیا۔ کہتے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں اس طرح منسوبین بھی رہے ہیں، منتسبین بھی رہے ہیں۔ اب 3 طبقات بنا دیے صوفیاء میں، سب سے اونچا طبقہ السابقون الاولون المقربون کا، دوسرا طبقہ کہا المقتصدون، یہ الاوسطون ہے، متوسط درجے کے لوگوں کا، تیسرا طبقہ کہا ظالم لنفسہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کو کہا المنتسبون الیہم، جنہوں نے اپنا جھوٹا انتساب کیا۔ یہ اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ آج ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو پیر کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صوفی ہو گیا۔ ہر وہ شخص جو پیری مریدی کا عمل کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل تصوف میں سے ہے۔
ہر وہ شخص جو کسی دربار پر بیٹھا ہو گدی نشین بن کر، ہر شخص دعویٰ کرے، اس کا مطلب گدی نشین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صوفیاء میں سے ہو گیا، اہل تصوف میں سے ہو گیا اور اس کا طریق تصوف ہے، نہیں، اس کے شیوہ زندگی کو دیکھا جائے گا، اس کے مشرب کو دیکھا جائے گا، اس کے اعمال اور احوال کو دیکھا جائے گا، اس کے طریق کو دیکھا جائے گا کہ طریق تصوف ہے یا نہیں، اس کا مشرب اور طریق اور احوال اس کے احوال صوفیاء والے ہیں یا نہیں، اور احوال صوفیاء کے وہ ہیں جن کا ہم تسلسل سے ہر روز ذکر کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ لوگ اہل البدع ہیں، اہل خرافات ہیں، اہل دلالات ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، بدعتوں اور خرافات کو جنم دینے والے ہیں، اپنے نفوس کی پوجا کرنے والے ہیں، تصوف کو بدنام کر کے، صوفیاء کو بدنام کر کے تصوف کے نام پر دنیا بنانے والے ہیں، اور جس دنیا کے لالچ کے ترک کا نام تصوف تھا وہ اس دنیا کے لالچ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ پجاری ہیں بت دنیا کے، حرص و ہوس دنیا کے پجاری ہیں۔ تو تصوف تو نام تھا حرص و ہوس دنیا کو توڑ دینے کا، تاکہ نہا خانہ قلب اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور اس میں نہ کوئی زینت کی بت پرستی رہے، نہ کوئی شہوات کی بت پرستی رہے، نہ کوئی خواہشات اور رغبات دنیا کی بت پرستی رہے، اور دل دنیا کی ساری شہوتوں سے، مذمومات سے، حقد سے، حسد سے اور لالچ سے اور طمع سے پاک ہو جائے، اور دل مسند بن جائے محبت الہی کا، اور دل مرکز بن جائے قرب الہی کا، اور پورا وجود اپنے باطن میں مرکز بن جائے طاعت الہی کا اور قربت الہی کا، رضا الہی کا۔ تو تصوف تو اس لیے آیا تھا، اس لیے ہے، اور قیامت تک اس لیے ہوگا۔ اب جس طرح علماء میں ہر عالم ایک جیسا نہیں، منتسبین ہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو کیا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جنہوں نے علماء کی شکل اپنا لی، داڑھی رکھ لی، جبہ پہن لیا، سروں پر امامہ رکھ لیا، شکل میں علماء جیسے نظر آئے، انہوں نے مسندیں بھی سنبھال لی، مسجدیں بھی سنبھال لی، امام بھی ہو گئے، خطیب بھی ہو گئے، مگر کم ان کا صبح سے شام تک دین میں شر پیدا کرنا ہے، امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، لوگوں کو کفر کی طرف دھکیلنا ہے، دہشت گردی پیدا کرنا ہے، جبر و بربریت کا تصور اجاگر کرنا ہے، لوگوں میں نفرتیں بانٹنا ہے۔ نہ ان کے پاس قرآن کا نور ہے، نہ حضور کی سنت کا نور ہے، نہ تقویٰ کا نور ہے، نہ علوم قرآن سے ان کا سینہ روشن ہے، نہ علوم حدیث سے ان کو بہریابی نصیب ہے، مگر ان کی شکل و صورت، ان کا دعویٰ، ان کا زمرہ، وہ علماء میں بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، جماعتیں ہیں، جمعیتیں بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور سارے کام کاج کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، اور وہ کچہریوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، سارا دن کام ہی یہ کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتی ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو یہ جو علماء کے روپ میں نظر آ رہے ہیں، ان کو علماء سمجھ کر علماء پر تان کی جائے گی، علماء کو رد کر دیا جائے گا، اور طریق علماء کو بدعت اور خارج از اسلام قرار دے دیا جائے گا، تمام علماء کو رد کر دیا جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، تفریق کی جائے گی۔ اصل علماء کون ہیں؟ جھوٹے مدعیان کون ہیں؟ تو جس طرح اہل علم کے لیے تفریق ہے اصل کی اور نقل کی، اس طرح اہل تصوف میں طریق ہے کہ اصل صوفی، اصل صوفیاء، اصل اہل تصوف کون ہیں؟ جھوٹے مدعیان اور جھوٹے منتسبین کون ہیں؟ جھوٹے منتسبین کو رد کیا جانا چاہیے، اصلاح تصوف کے لیے، اصلاح احوال دین کے لیے، اصلاح احوال امت کے لیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس رد اور انکار کا مطلب یہ کبھی نہ ہو کہ اس سے اصل تصوف کی نفی ہو جائے۔ اصل تصوف کی نفی کا مطلب ہے آپ نے تاریخ اسلام کے 1400 سال کے تسلسل کی نفی کر دی، صحابہ کرام کے عہد سے لے کے آج تک۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے ریفرنس سے ہی یہ بات انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں اس سے آگے جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔